سیاسی اور عسکری قیادت کا افغانستان کے حالیہ حملوں پر اظہار تشویش، افغان طالبان کی جانب سے خوارج کی دراندازی میں ساتھ دینے پر سخت رد عمل، غیر قانونی افغان باشندوں کی فوری وطن واپسی ناگزیر قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی نمائندگی مزمل اسلم نے کی۔ افغان عبوری حکومت کی درخواست پر ہونے والا سیز فائر کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گا۔ جنگ بندی میں توسیع کے لیے دوست ممالک متحرک۔ برطانیہ میڈیا کا افغان نمائندوں اور پاکستانی حکام کے درمیان دوحہ میں مذاکرات کا دعویٰ۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سفری اخراجات نہ ملنے پر طالبان حکومت نے اپنے وفد کو تبدیل کر دیا۔ وفد کی قیادت اب طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا یعقوب کریں گے۔ طالبان حکومت کی جانب سے عارضی جنگ بندی کے بعد مذاکرات کی درخواست کی گئی ہے۔ پاکستانی وفد کی قیادت سینئر سیکیورٹی حکام کریں گے۔ پشاور اور گردنواں میں زلزلہ، ایبٹ آباد، گلگت، چترال اور سواس سمیت کئی علاقے زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ شہری خوفزدہ ہو کر گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، 8 خوارج جہنم واصل۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں بھی 6 خوارج مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد زخمی بھی ہوئے۔ میر علی کے علاقے میں خوارج کا خودکش حملہ ناکام، 6 خارجی ہلاک ہو گئے۔ 3 خارجیوں نے کیمپ میں داخلے کی کوشش کی۔ فورسز کی کارروائی میں تینوں خوارج کیمپ کے باہر ہی ہلاک کر دیے گئے۔ تو کوم ملک هم د پاکستان خودمختاری او سلمیت نقصان رسئی د پاک فوج تندان منه جوابی کروي په کور ده لکه د کوم نه منته شروع کړی ده ټول و مشانه بشانه سره ویلوریو چې د څو ورځو کې درنه د پاکستان په مختلفو بارډر باندې د افغان سره چې کم دینو هغه اجرا پیروان دي او په دې کې په هر بارډر باندې په هر چوکۍ باندې چې کم دینو د پاکستان په دغه ته برپور جواب ورکړي او هغه ته برپور ماته ورکړي دا هو جدي څه خبره ده که باجوړ دی که دیر دی که بلوچستان دی که مومند دی که خیبر دی که هر ځای کې دی کنه نو د هیڅ هم نشي کولی دی ځان ته ازابوي دا څه بنګال خو نه دی موږ د انډیا غوندې په ورته څومره مو ټول جواب ورکړی دی او ټول قبایل او ټول پښتانه د پاک فوج سره ولاړ دي۔ افغان طالبان کی جارحیت اور دہشت گردی پر پاکستانی عوام کا شدید رد عمل۔ خیبر پختونخوا کے شہریوں کا افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور اظہاری یکجہتی، کہا کہ پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف پاک فوج کو بھرپور جوابی کارروائی کرنی چاہیے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں پر طالبان نے حملے کیے مگر ہر جگہ انہیں شکست ہوئی۔ جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوتی تب تک افغانستان کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کیے جائیں۔ ریاست اور آئین کو نہ ماننے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ صوبے میں امن کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے امن چاہیے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ دہشت گرد مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، آپریشن کے معاملے پر اتفاق ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ صوبے میں آٹے اور گندم کے نرخوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا، لیکن حادثاتی وزیر اعلیٰ ابھی سے مسائل کو جنم دینے لگے ہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی برس پڑے، کہا کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی ضروری تھی، لیکن وزیر اعلیٰ شریک ہی نہیں ہوئے۔ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے اپنی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی۔ پابندی کی سفارش وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔
وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں کہ انتہا پسند جماعت کے بینک اکاؤنٹ سیل کیے جائیں گے. پنجاب میں اب کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا. جن کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے 1 ہفتے کے اندر جمع کروا دیں. جلاؤ گھراؤ سوشل میڈیا پر اکسانے پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے. کوئی بھی حکومت ہو لاشوں کو نہیں چھپایا جا سکتا. حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے والے ملک کے ہمدرد نہیں، جس کا دل چاہتا ہے مطالبہ کر کے سڑکوں پر نکل آتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی سے سیکرٹری جنرل JUP اویس نورانی کی ملاقات. مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور قومی اتحاد پر تفصیلی تبادلہ خیال. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ کسی بھی مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا. پاکستان میں شرپسند اور انتہا پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے فیکٹری ورکرز اور مزدوروں کی رجسٹریشن میں شفافیت، مقرر کردہ اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی. ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء کی ملاقات. پارٹی امور، سیاسی امور اور ملکی حالات پر گفتگو اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال. چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی امریکہ کے دورہ. سربراہ پاک بحریہ نے امریکہ کے اعلیٰ بحری اور سول قیادت سے اہم ملاقاتیں کی. ملاقاتوں میں پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، پیشہ ورانہ تربیت اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال. سونے کی فی تولہ قیمت میں آج بھی 14,000 روپے سے زائد کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. آل پاکستان صرافت جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 4,56,900 روپے ہو گئی. 10 گرام سونے کی قیمت بڑھ کر 3,91,718 روپے ہو گئی ہے. عالمی بازار میں بھی سونے کا بھاؤ $141 اضافے سے $4,358 فی اونس ہو گیا. ہم 27 اکتوبر تک یہ تمام 27 اضلاع کا سروے، جس میں تقریباً 4700 اور 54 دیہات اور موضع جات ہیں جن کا یہ سروے کمپلیٹ ہونا ہے، اس کو ہم پورے طریقے سے انشاءاللہ 27 تاریخ تک کمپلیٹ کر لیں گے. ڈائریکٹر جنرل PDMA عرفان کاٹھیا کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سیلاب سروے 60% مکمل ہو گیا ہے. متاثرین کو باوقار طریقے سے امداد کی جائے گی. لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب میں عرفان کاٹھیا کا کہنا تھا کہ 11,500 افراد اور 2,200 سے زائد ٹیمیں 27 اضلاع میں سروے کر رہی ہیں. دوسری ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہ سیلابی پانی سے گزر کر متاثرہ علاقوں تک پہنچ رہی ہیں. حکومت کی کوشش ہے کہ آخری سیلاب متاثر افراد تک امداد پہنچائی جائے. جلال پور پیروالا موٹر وے M5 34 روز بعد کھول دی گئی. 3,000 میٹر کا عارضی ڈائیورژن قائم. دونوں اطراف ٹریفک رواں دواں، اضافی عملہ اور ہیوی ریکوری کرین بھی تعینات. جلال پور پیروالا سے اوج شریف تک 37 کلومیٹر کا ٹریک سیلاب سے متاثر تھا. پاکستان چڑیا گھر کی مادہ ریچھ کی قدرتی ماحول منتقلی کا معاملہ. KMC کے پاس 700 جانوروں پر ایک ویٹرنری ڈاکٹر کا انکشاف. سندھ ہائی کورٹ نے KMC سے زو اسٹاف کی تفصیلات طلب کر لی. بتایا جائے کہ کتنے ویٹرنری ہیں، کتنا اسٹاف ہے. عدالت KMC کو حکم. اسٹاف کی تعلیمی قابلیت سے متعلق رپورٹ بھی جمع کروانے کی ہدایت. شیخوپورہ گاؤں مدر شریف میں بھتیجے کی چچا کے گھر پر گھس کر فائرنگ. خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے. ملزم چچا، چچی اور کزن کو قتل کرنے کے بعد فرار. پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی. ملزم کی تلاش جاری. اسرائیلی افواج نے آج بھی رفح بارڈر نہیں کھولا. سرحد پر ہونے والی ٹرکوں پر لدے کئی سو ٹن امداد آج بھی غزہ نہیں پہنچ سکی. مصر کی سرحد پر امدادی ٹرکوں کی طویل قطاریں لگ گئی. اقوام متحدہ اور امدادی ٹیموں کا انسانی بحران میں کمی کے لیے رفح بارڈر فوری کھولنے کا مطالبہ. غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کی ضرورت ہے. صرف 100 ٹرک داخل ہو رہے ہیں.
امریکی صدر کی حماس کو جنگ بندی کی خلاف ورزی پر سنگین دھمکیاں. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو غزہ میں گھس کر حماس کا خاتمہ کریں گے. یہ دھمکی ایسے وقت میں سامنے آئی جب حماس نے غزہ میں اسرائیل نواز اور جرائم پیشہ مسلح گروہوں کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے. ان گروہوں پر لوٹ مار، جرائم اور اسرائیل کے ساتھ خفیہ روابط میں ملوث ہونے کا الزام ہے. بولے اسرائیل کی خوش قسمتی ہے کہ یرغمالی واپس مل گئے. امریکی دباؤ اور بھاری ٹیرف پر بھارت نے روس سے تیل کی خریداری نصف کر دی. وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق تجارتی مذاکرات کے بعد بھارتی ریفائنریوں نے روس سے تیل کی درآمدات 50% کر دی ہیں. برطانوی میڈیا نے بتایا کہ بھارتی ریفائنریاں روسی تیل پر انحصار ختم کرنے کی تیاری کر رہی ہیں. خریداری میں مرحلہ وار کمی دسمبر سے ممکن ہے. روس سے تیل کی خریداری روکنے پر بھارتی اپوزیشن نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بیان میں کہا کہ مودی امریکی صدر سے ڈرتے ہیں. جب ہی انہوں نے ٹرمپ کو یہ فیصلہ کرنے اور اعلان کرنے کی اجازت دی کہ بھارت روس تیل کی خریداری بند کر دے گا. راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ بار بار کی بے عزتی کے باوجود مودی نے مبارکباد کے پیغامات بھیجے. مودی پاک بھارت جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کے دعووں کی تردید بھی نہ کر سکے. امریکی صدر ٹرمپ کے سابق مشیر قومی سلامتی جان بولٹن پر فرد جرم عائد. جان بولٹن پر خفیہ دفاعی معلومات منتقل کرنے کا الزام. امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ جان بولٹن نے حساس دستاویزات ذاتی ای میل اور چیٹ ایپس پر بھیجی. 2021 میں ایرانی حکومت سے منسلک ہیکرز نے جان بولٹن کے ای میل اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر کے ان حساس معلومات کو چرایا. جان بولٹن کی جانب سے الزامات کی تردید. کہا کہ مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا. سابق گورنر سندھ اور معروف طبیب حکیم محمد سعید کی 27ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. حکیم سعید نے حکمت اور طب پر 200 سے زائد کتابیں تحریر کی. ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی سے لوگ آج بھی مستفید ہو رہے ہیں. حکیم سعید کی گراں قدر خدمات پر انہیں نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا. انہیں 17 اکتوبر 1988 کو 78 سال کی عمر میں کراچی میں شہید کر دیا گیا تھا. And at the time of partition in 1947, It's almost like Vian Mulder was not trying to play a shot at that. He's still trying to work out what happened. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگا. دونوں ٹیمیں آج لاہور میں اسلام آباد روانہ ہوں گی. پنڈی اسٹیڈیم میں اسپنرز کے لیے سازگار وکٹ کی تیاری. لاہور ٹیسٹ کی فاتح قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان. اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ پر تاحیات پابندی کا معاملہ. وفاقی حکومت نے سلمان بٹ پر عائد پابندی کا نوٹس لے لیا. سلمان بٹ پر پابندی کے معاملے کی اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم. پاکستان اسپورٹس بورڈ کو فوری اور جامع انکوائری کی ہدایت کی گئی ہے. Searching ball over, Elatoon was there, Rolfer hits it! On the road in Europe. Alvin Malar. Tucking it in there for Zigiotti Olmo, and for Malar again, it's a brilliant... اور یوفا وومنز چیمپئن لیگ میں مانچسٹر یونائٹڈ نے ایٹلیٹیکو میڈرڈ کو 1-0 سے ہرا دیا. میچ کا واحد گول 24ویں منٹ میں وولف نے اسکور کیا.